السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹینور 8 کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم علاقائی زبانیں پڑھ رہے ہیں، تو علاقائی زبانوں میں آج جو ہم نے زبان پڑھنی ہے وہ ہے سرائیکی زبان۔ سرائیکی پنجاب کی اہم علاقائی زبان ہے۔ سرائیکی بولنے والے لوگ جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، شمالی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں رہتے ہیں۔ سرائیکی شاعری اپنی مٹھاس اور تاثیر میں لاسانی ہے۔ سرائیکی زبان اپنے اندر پائی جانے والی فصاحت اور بلاغت کے علاوہ اپنے مخصوص حروف ابجد کی بنا پر دنیا کی مکمل زبانوں میں سے ایک ہے۔ فرسٹ ہماری ہیڈنگ ہے زبان کی واحد انفرادیت۔ سرائیکی زبان کی واحد انفرادیت ہے کہ تلفظ کے معاملے میں یہ پشتو، بلوچی اور سندھی لوگوں کی جڑواں زبان ہے۔ یہ تمام لوگ اپنی مادری زبانوں کی طرح سرائیکی زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ سرائیکی زبان کے شعراء کرام۔ بہت سے شعراء کرام سرائیکی و وسیب میں اپنی شاعری کے حوالے سے مشہور اور مقبول ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام حضرت خواجہ غلام فرید جیسے صوفی شاعر اور بزرگ کا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کو حفظ زبان شاعر کہا جاتا ہے، تاہم انہوں نے زیادہ تر سرائیکی شاعری کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ سرائیکی ادب کی اصناف۔ سرائیکی ادب کی اصناف میں لوک کہانی، افسانہ، ناول، ڈرامہ، دوڑا، غزل، مرثیہ گیت اور کافی وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ دور میں سرائیکی زبان و ادب نے کافی ترقی کی ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سرائیکی زبان کے مقبول عام شعراء۔ اب اس میں آپ کو شعراء کے نام بتائے گئے ہیں جو سرائیکی زبان میں مشہور ہیں۔ سرائیکی زبان کے جو مشہور شاعر ہیں ان میں شاکر شجاع آبادی، احمد خان طارق، عزیز شاہد، رفعت عباس اور اشو لال فقیر وغیرہ شامل ہیں۔ لاسٹ ہماری اس کی ہیڈنگ ہے یونیورسٹیوں میں سرائیکی زبان کی تعلیم و تدریس۔ سرائیکی زبان کی ترقی اور تحقیق کے لیے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سرائیکی زبان کے شعبے قائم ہیں۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ جو زبان ہے وہ ہے شینا، بلتی، وقفی اور بروش کی زبانیں۔ یہ ساری گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں، اس لیے ان کو ایک ساتھ ہی بیان کریں گے کہ تمام زبانیں جو ہیں گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں۔ شینا گلگت بلتستان کی ایک دلکش زبان ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان سے لے کر آخری کونے تک بولی جانے والی زبان ہے۔ اسی طرح بلتی زبان ہے۔ بلتی زبان بلتستان میں بولی جانے والی زبان ہے اور بلتستان میں زبان کو خطرات لاحق ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو اس کی کیا ہے کہ وقفی زبان ہے۔ وقفی زبان پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے وادی گوجال، وادی اشکومن اور وادی یاسین کے سرحدی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی بروغل کے بولی جانے والی زبان ہے۔ بروش کی زبان ہے کہ یہ زبان نگر، ہنزا، یاسین اور آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری زبان ہے وہ ہے پہاڑی یا ہندکو زبان۔ ہندکو زبان پاکستان، شمالی ہندوستان اور افغانستان کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہندکو کی اصطلاح قدیم یونانی علمی حلقوں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جس سے مراد حالیہ شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے پہاڑی سلسلے لیے جاتے ہیں۔ ہندکو زبان کے علاقے۔ ہندکو زبان پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، پشاور، کوہاٹ، جبکہ صوبہ پنجاب میں اٹک اور پٹوار اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ پشاور شہر میں زبان کو بولنے والوں کو پشاوری یا خارے کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ پشاور شہر کے آبائی ہندکو بولنے والے لیا جاتا ہے۔ ہندکو زبان و ادب کی ترقی۔ خیبر پختونخوا حکومت ہندکو زبان و ادب کی ترقی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ گندھارا ہندکو بورڈ کے تحت گندھارا ہندکو اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔ ہندکو اس صوبے کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ہماری آخری زبان جو ہے علاقائی زبان وہ ہے گوجری زبان۔ گوجری زبان بھی برِ صغیر کی قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ 5ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک ہندوستان میں گوجر حکومتیں قائم رہی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہماری ہے گوجری زبان کو سرکاری سرپرستی۔ اس دور میں گوجری زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے۔ سرکاری سرپرستی کے زمانے میں ادیبوں اور شاعروں نے گوجری ادب تخلیق کیا۔ گوجری زبان کے مشہور شعراء ہیں کہ اس میں زیادہ تر صوفیانہ کلام موجود ہیں۔ اس زبان کے شعراء میں سید نور الدین ستگرو، حضرت امیر خسرو، برہان الدین جانم اور انیم گجراتی کے نام قابل ذکر ہیں۔
اس کے بعد نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے گوجری حکومتوں کا زوال۔ 15ویں صدی کے بعد ہندوستان میں گوجری حکومتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گوجری زبان مقامی لہجوں میں تقسیم ہو گئی۔ گوجری زبان پر عربی اور فارسی کے اثرات۔ ریاست جموں و کشمیر میں بولی جانے والی گوجری پر عربی اور فارسی کے واضح اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ گوجری زبان کا اپنا ذخیرہ الفاظ اور اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ اس طرح گوجری زبان کی ہماری آخری ہیڈنگ ہے کہ اس کا کیا درجہ ہے۔ گوجری زبان کا درجہ، گوجری زبان میں محاورے، ضرب المثال، پہیلیاں، لوک کہانیاں وغیرہ موجود ہیں جن کے بل بوتے پر اس کو زبان کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے ہماری علاقائی زبانیں تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آج ختم ہوگی ہماری علاقائی زبانیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں سے ہمارا پارٹ میں لانگ کوشچن جو ہے کوئی ایک زبان ضرور آتی ہے، یا پھر ایڈیشنل MCQs اور شارٹ کوشچنس کے لیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک ایڈیشنل لانگ کوشچن آتا ہے کہ پاکستان میں غربت کے اسباب، اثرات اور حکومت کی طرف سے غربت میں کمی کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالیں۔ اگر اس میں سے ہمارے پاس ایڈیشنل شارٹ کوشچن آئیں گے تو اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ غربت سے کیا مراد ہے یا اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح غربت کے اسباب کیا ہیں، یا حکومت جو ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچن بھی آ سکتے ہیں۔ پہلی آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے غربت سے مراد۔ اس میں ڈیفینیشن غربت کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے، لیکن کسی ملک میں کتنے فیصد غربت کی شرح ہے، ایک اندازے کے مطابق ہم سادہ الفاظ میں جو غربت کی تعریف کر سکتے ہیں وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غربت ایک ایسی کیفیت یا صورتحال کا نام ہے جس میں کسی شخص یا کمیونٹی کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ جن سے وہ اپنا کم سے کم معیار زندگی جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان پلاننگ کمیشن کے مطابق غربت کی بنیاد۔ پاکستان پلاننگ کمیشن کی غربت کی بنیاد کیا ہے کہ انسانی جسم کو مطلوب توانائی کے حراروں پر رکھتا ہے، لیکن ہر بالغ فرد کو روزانہ کم از کم 2350 توانائی کے حرارے ملنے چاہیے۔ لیکن پاکستان میں شہری علاقوں میں غربت نسبتاً کم ہے کیونکہ وہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہیں۔ اب پاکستان میں غربت کے اسباب کیا ہیں کہ کس وجہ سے پاکستان میں غربت زیادہ ہے؟ ان میں کیا ہے کہ پہلا، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، پیداواری وسائل میں کم اضافہ، توانائی کا بحران، ناخواندگی اور ٹیکنیکل تعلیم کا کم ہونا، معاشی ترقی کی سست رفتار، تجارتی سرگرمیوں میں کم پھیلاؤ، اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاروں میں کمی، افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ غربت کے اثرات، سوال میں ہی پوچھا گیا۔ اب اثرات کیا ہوں گے کسی ملک میں اگر غربت ہوگی؟ تو پہلا کیا ہوگا کہ غربت کی وجہ سے مایوسی اور بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جان لیوا امراض میں تیزی آ رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار سست ہے، شرح خواندگی میں اضافہ سست روی کا شکار ہے، پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، چوری، ڈاکے اور دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں۔ اب حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ غربت میں کمی کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ پہلا کیا ہے کہ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا، ٹیکسی، رکشہ اور ٹریکٹر وغیرہ کی اسکیموں کا اجرا، کہ اس کا آغاز کیا جائے، نوجوانوں کے قرض کے لینے کی اسکیموں کا اجرا، بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں اضافہ، تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں میں مفت کتابوں اور وظائف کے ذریعے سے مستحق طلباء کی ماہانہ امداد۔ نیکسٹ ہے ہمارا بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد اور گھرانوں کی مالی معاونت، احساس کفالت پروگرام کا اجرا۔ یہ اب آپ کا اسباب، غربت کے اسباب، اثرات اور حکومتی اقدامات اور علاقائی زبانوں والا بیٹا آپ نے